اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کا اپنے پروگرام حسینی پروانے میں استقبال کرتے ہیں۔ آپ کا میزبان سید عطا عباس آپ کا اس پروگرام میں، کہ جس پروگرام کا ہدف اور مقصد شہدائے کربلا کی عظمت اور ان کی فضیلت ہے۔ یہ کربلا کسی میدان اور کسی صحرے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ کربلا ایک ایسے باغ کا نام ہے کہ جس باغ کو امام حسین علیہ السلام نے شہدائے کربلا کے اخلاق اور ان کے کردار اور ان کی سیرت اور ان کی محبت اور ان کی الفت سے سینچا ہے۔ لہذا اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ شہدائے کربلا کی جنہوں نے اپنی شہادت کے ذریعے سے امام حسین علیہ السلام کے قیام کو کامیابی اور کامرانی کے منزل تک پہنچایا ہے، ان شہداء میں کس شہید کی عظمت اور کس شہید کی فضیلت کو آج آپ ہمارے ناظرین تک کے منتقل کرنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ شہدائے کربلا علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کی رکاب میں جنگ کرتے ہوئے میدان کربلا میں اپنی جان فسانی کرتے ہوئے اور جانثاری کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، ان میں ہم جو فہرست کے حساب سے نام لے رہے ہیں اور الف بائی فہرست کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں ہم نے کوشش یہی کی ہے کہ ہر وہ نام جس کو کسی بھی کتاب نے، کسی بھی مقتل نے، کسی بھی تاریخ نگار نے شہید کربلا کے عنوان سے لکھا ہے، ہم اس کا نام شامل کر دیں کہ اگر وہ واقعاً شہید کربلا رہے ہوں تو ان کا نام اس میں شامل ہو جائے، اور اگر کسی اور وجہ سے ان کے نام میں تکرار ہو گئی ہے یا ایک ہی نام کے دو شخص ہو گئے ہیں تب بھی حق ادا ہو جائے، لوگوں کے ذہن میں کم سے کم ایک بار وہ نام ضرور آ جائے۔ آج جس شہید کا ذکر ہم سب سے پہلے کر رہے ہیں ان کا نام جابر بن حارث سلمانی یا سلمانی ازدی، یہ دو قبیلے تھے، ایک سلمانی کہلاتا تھا اور ایک سلمان ازدی کہلاتا تھا، اور دونوں قبیلے تقریباً ایک ہی شاخ سے نکلے تھے، لیکن بہرحال الگ الگ قبیلے تھے۔ ان کے نام میں بھی بہت اختلاف ہے، یعنی ہم نے جب اس کو دیکھا تو مختلف لوگوں نے ان کے نام کو جابر بھی نقل کیا ہے، جنادہ بھی نقل کیا ہے، جبار بھی نقل کیا ہے، جیاد بھی نقل کیا ہے، حباب نقل کیا ہے، حیان نقل کیا ہے، حسان نقل کیا ہے، حیات اور عبادہ، اتنے ناموں سے آپ کو الگ الگ مورخین نے نقل کیا ہے۔ اور آپ کربلا پہنچنے سے پہلے، یعنی امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے سے پہلے آپ امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہو گئے تھے، اور بعض روایات جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ آپ ہی ان لوگوں میں سے تھے، 2 یا 3 لوگ تھے، جو ایک وادی ہے جس کو وادی عذیب الحجا کہتے ہیں، جو تقریباً نینوا سے 4 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہاں پر امام حسین علیہ السلام اور حر کا کاروان ایک ساتھ حرکت کر رہا تھا، اور امام حسین سے حر نے جب یہ 3 لوگ یا 4 لوگ کوفے کی طرف سے آتے ہوئے دکھائی دیے تو جناب حر نے کہا کہ یہ 4 لوگ آپ کے ساتھی نہیں ہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے تو میں انہیں واپس کوفے کی طرف کر دوں۔ تو امام نے کہا نہیں، یہ چاروں میرے ساتھی ہیں، اور آپ سے یہ بات ہوئی تھی کہ جب تک ابن زیاد کا کوئی اور خط نہیں آتا آپ میرے یا میرے ساتھیوں سے کوئی تعرض نہیں کریں گے۔ تو یہ 4 لوگ پھر جناب امام حسین علیہ السلام کے کہنے پر حر نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اور یہ 4 لوگ یا 3 لوگ امام حسین سے ملحق ہو گئے، ان میں جناب جابر بھی ہیں۔ اور جب تھوڑا سا خلوت ہوئی تو امام حسین نے ان سے گفتگو کی، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام حسین کو جناب مسلم ابن عقیل اور جناب قیس ابن مصاحر، جو امام حسین کے بعد میں قاصد ہو کے جناب مسلم کے بعد کوفے میں گئے تھے، ان دونوں کی شہادت کی خبر آپ نے دی کہ ان لوگ کی شہادت کے بعد ہم وہاں سے کوفے سے نکلے ہیں تاکہ آپ کو یہ خبر بھی دے سکیں اور آپ کے ساتھ شامل بھی ہو سکے۔ تو اس موقع پر امام علیہ السلام نے رسمی طور سے تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ خبر دی کہ جناب مسلم شہید ہو چکے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے۔ بعض روایت میں ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے واپس بھی ہوئے تھے، اور کچھ خاص اصحابی امام کے ساتھ رہ گئے تھے جو بعد میں کربلا تک پہنچے۔ تو جناب جابر ان لوگوں میں سے شامل ہیں جو کوفے سے بعد میں آئے اور امام کے لشکر سے ملحق ہوئے، اور یوم عاشورہ
آپ نے امام حسین علیہ السلام سے کی طرف سے جہاد کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ بعض مورخین نے جب ہم ان کے سلسلے میں تحقیق کر رہے تھے تو بعض نے ان کو اصحاب میں سے بھی گنا، یعنی اصحاب رسول اور اصحاب امیر المومنین میں سے بھی ان کو گردانا ہے، اور انہوں نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بھی بیعت کی تھی، لیکن جب جناب مسلم کی شہادت ہو گئی اور آپ اکیلے رہ گئے تو آپ خفیہ طور کے اوپر وہاں سے نکلے اور کچھ لوگوں کے ساتھ امام حسین سے ملحق ہوئے۔ جیسے ہی صبح عاشور جنگ شروع ہوئی، یہ 3-4 لوگ جو بعد میں ملحق ہوئے تھے یہ سب سے پہلے حملے میں آگے بڑھے اور انہوں نے تلوار نکال کر امام کے دشمنوں پر حملہ کیا اور شدید جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ جناب ابوالفضل عباس بھی ان کی مدد کے لیے آئے اور ان کو جو گھیر لیا گیا تھا اس کو چھڑا کر واپس آئے، لیکن پھر دشمنوں کا حملہ ہوا تو پھر آپ دوبارہ جنگ میں مشغول ہو گئے اور پھر جام شہادت نوش کیا۔ تو جناب جابر کا نام جس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے تک جناب مسلم کی خبر بھی پہنچائی، جناب قیس بن مسحر کی خبر پہنچائی، امام حسین سے ملحق ہوئے۔ یوم عاشورہ سب سے پہلے جو حملہ امام حسین کے لشکر کی طرف سے کیا گیا اس دشمنوں کے حملے کے بعد، اس میں آپ کا نام، آپ کے تینوں ساتھیوں کا نام جو بعد میں ایک ایک کر کے آتا رہے گا، آپ نے حملہ کیا اور جام شہادت کو نوش فرمایا۔ تو اس طریقے سے جناب جابر نے اپنی شہادت کو امام حسین علیہ السلام کے اوپر اپنی قربانی کو جافشانی اور اپنی قربانی امام کے اوپر قربان کی۔ لہذا یہ عظمت ہے اس صحابیوں کی کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کو بھی ترک کیا، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بھی دور اور ان کے زمانے میں رہے، اور یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کی نصرت اور مدد کرتے ہوئے اس دار فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ عظمت اور یہ وقار اور یہ اہمیت جو ان کے حوالے سے جس کو آپ نے ابھی بیان فرمایا ہے، اس کے پیچھے اصلی ہدف اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اکثر وہ افراد جو امام حسین علیہ السلام سے ملحق ہوئے، وہ جو کربلا میں ملحق ہوئے، وہ اکثر وہی لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کو واجب الاطاعہ امام سمجھتے تھے اور اماموں کو امام برحق سمجھتے ہوئے ان کی بیعت میں تھے، یا امام حسین علیہ السلام نے اگر کسی قاصد کو بھیجا، جیسے جناب مسلم بن عقیل جیسی شخصیت کو بھیجا، تو ان کی بیعت جو کی تھی وہ واقعاً امام کے نائب کی حیثیت سے بیعت کی تھی، اور بیعت کے بعد جب حالات بدلے اور کسی وجہ سے جناب مسلم کا قیام کوفے میں کامیاب نہیں ہو سکا اور اچھے خاصے شیعہ پراکندہ ہو گئے یا گرفتار کر لیے گئے، تو جو بچے ہوئے خاص مخلص شیعہ تھے وہ اپنے اپنے قبیلوں میں یا پناہ گزین ہو گئے تھے، یا دھیرے دھیرے راستہ نکال کر کسی بھی طرح سے بے راہے سے کسی بھی طرح سے چھپ چھپا کر اپنے آپ کو امام حسین تک پہنچا رہے تھے۔ جو کامیاب ہو گئے وہ واقعہ کربلا میں کے شہداء میں شامل ہوئے، جو کامیاب نہیں ہو پائے یا وہ بعد میں شہید کر دیے گئے یا جناب مختار کے قیام میں شریک ہوئے یا دیگر قیام جو امام حسین کے بعد توابین کا قیام ہے اس میں شریک ہوئے، اکثر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیعت سے وفا کی ہے اور واقعاً معرفت کے ساتھ بیعت کی تھی۔ وہ اللہ جناب مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں کی تعداد 17,000 سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے، لیکن جب جناب مسلم حالات کوفے کے بدلے اور ابن زیاد جیسا گورنر کوفے میں آ گیا تو یہی وہ لوگ اس طرح سے پراکندہ ہوئے کہ جناب مسلم اکیلے رہ گئے اور کوفے میں کی گلیوں میں اکیلے اور تنہا جنگ کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے۔ تو اکثریت وہ لوگ تھی جو معرفت نہیں رکھتی تھی، وہ حکومت کی لالچ میں یا یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی بڑی اپرائزنگ ہو رہی ہے تو ہم ساتھ میں آ جائیں، لیکن بعض واقعاً مخلص لوگ تھے اور وقت کے امام کی معرفت حاصل رکھتے تھے اور اسی معرفت کے تقاضے کے تحت اتنی سختی کے باوجود اپنے آپ کو کربلا تک پہنچاتے ہیں یا امام حسین تک مختلف مقامات تک پہنچتے ہیں، اور اصل ہدف امام حسین تک پہنچنا تھا۔ بعد میں جیسا امام حکم کریں اور جیسے بھی حالات پیش آئیں انہوں نے اس طرح سے اپنے کردار کو نبھایا اور جام شہادت کو نوش کیا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو وہ اطاعت محض سمجھتے ہوئے اپنی قربانی امام کے اوپر قربان کرنا ذمہ داری سمجھتے تھے۔ یہاں کے اوپر ایک سوال اس حوالے سے، کیا وہ شہدائے کربلا کی جنہوں نے اپنی شہادت میدان کربلا کے اندر پیش کی، یا پھر وہ افراد کے جو امام سے ملحق نہیں ہو سکے اور کسی راستے میں یا کہیں اور کے اوپر ان کی شہادت پیش آئی، تو کیا ان کا بھی وہی درجہ ہے اور وہی مقام ہے جو شہدائے کربلا کا ہے، یا پھر دونوں کے درجے اور مقام میں کوئی فرق ہے؟
دیکھیں جو لوگ واقعاً میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں، بہرحال عرض کربلا پہ شہید ہونا اور امام کی رکاب میں جنگ کرنا ایک الگ معرفت بھی چاہتی ہے اور الگ منزلت بہرحال اس کی ہے، لیکن وہ لوگ جو واقعاً امام کی نصرت کرنا چاہتے تھے لیکن گرفتار کر لیے گئے، یا وہ لوگ جو راستے میں قتل کر دیے گئے جیسے جناب مسلم ابن عقیل ہیں، یا فرزندان جناب مسلم ہیں، یا جناب قیس ابن مصحر ہیں، یا جناب وہ دیگر افراد جن کو بصرے کی طرف خط لے کے بھیجا گیا، یا وہ افراد جو بیچ راستے میں کسی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ بنی اسد کے بہت سے لوگ جو امام حسین کی نصرت کرنے کے لیے جناب حبیب بن مظاہر کے ساتھ آنا چاہتے تھے، لیکن راستے میں ابن زیاد کی فوجیوں نے راستہ روک لیا، اس میں کئی شہید ہو گئے اور کئی واپس پلٹ گئے۔ تو یہ شہید بہرحال شہدائے کربلا میں اس لحاظ سے شامل ہیں کہ ان کا ہدف امام حسین کی نصرت کرنا تھا۔ جنگ صفین میں ایک واقعہ نقل کیا ہے تاریخ نگاروں نے کہ جنگ صفین میں ایک شخص نے امیر المومنین علیہ السلام سے کہا کہ کاش یہاں ہوتا اور وہ آپ کی رکاب میں جنگ کرتا۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارا بھائی یہ نیت رکھتا ہے کہ وہ اس جنگ میں ہوتا اور ہمارے رکاب میں جنگ کرتا اور ہمارے لیے تلوار چلاتا؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل یہی نیت رکھتا ہے۔ تو امام نے فرمایا ہر وہ شخص جو یہ نیت رکھتا ہو کہ وہ ہماری رکاب میں رہ کر جنگ کرے لیکن حالات کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا یا زمین کی دوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، گویا وہ ہمارے ساتھ ہی ہے۔ چب رسا کہ وہ لوگ جو واقعاً شہید ہو گئے امام کی راہ میں، نہیں پہنچ سکے کربلا تک، لیکن بہرحال راہ امام میں شہید ہوئے یا راہ کربلا میں شہید ہوئے، بے شک ان کے درجے اعلیٰ ہیں۔ اصل مقام کو جاننے والا خدا اور اس کے مخصوص بندے ہیں، لیکن بہرحال ان کا درجہ کسی سے کم نہیں ہے۔ وہ شہدائے کربلا میں ہر وہ شخص جس نے کربلا کے لیے اپنے آپ کو مہیا کیا، جس نے وقت امام کی نصرت کے لیے اقدام کیا، اب چاہے وہ کوفے میں قتل کر دیا جائے، چاہے راستے میں قتل کر دیا جائے، چاہے وہ آ کر میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے، یہ سب بارگاہ الہیہ میں مقام رکھتے ہیں، اور یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اوپر روز محشر تمام دیگر شہداء غبطہ کریں گے کہ جو مقام خدا ان شہیدوں کو عطا کرے گا۔ جزاک اللہ۔ بے شک اگر انسان معرفت آل محمد علیہ السلام رکھتا ہے تو وہ کہیں کے اوپر بھی شہید ہو یا قربان ہو، بہرحال اس کا درجہ کسی کے درجے سے کم نہیں ملتا ہے۔ اگلے شہید کے جو کہ فہرست آپ کے پاس موجود ہے کہ شہید کو آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فہرست میں ایک نام جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جابر ابن حجاج تیمی۔ یہ کوفے کے بہت معتبر لوگوں میں سے تھے، بہت شجاع، بہت دلیر، اور کربلا میں پہنچے اور ظہر سے پہلے جو حملے ہوئے تھے اس میں آپ شہید ہوئے۔ زیارت ناہیہ میں آپ کا نام نہیں آیا ہے، لیکن ماماقانی اور دیگر افراد نے آپ کے نام کو ذکر کیا ہے۔ کوفے میں جناب مسلم کی بیعت کرنے والوں میں لوگوں میں سے تھے، اور جب جناب مسلم گرفتار ہو گئے اور دیگر شیعہ گرفتار ہو گئے اور شیعوں کو گرفتار کیا جانا شروع کرنے لگا تو آپ اپنے قبیلے میں جا کر چھپ گئے، اور جب موقع ملا فوراً آپ امام حسین علیہ السلام سے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور راستے میں امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پھر امام حسین علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد ان سے ملحق ہو گئے، اور روز عاشور، ظہر عاشور سے پہلے آپ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ ان کے سلسلے میں بہت زیادہ چیزیں ہم کو نہیں ملیں، اور زیارت میں بھی ان کا نام ہمیں اس طرح سے نہیں ملا ہے جس طرح سے باقی شہداء کا نام ہے، لیکن ماماقانی نے آپ کو چونکہ شہداء کربلا میں شامل کیا ہے لہٰذا ہم نے ان کا ذکر کیا۔ ان سے ملتا ہوا ایک نام جابر ابن عروہ غفاری کا ہے، اور بعض لوگوں نے ان کو صحابی رسول و شہید کربلا، یعنی یہ صحابیت رسول کا بھی شرف ان کو حاصل ہے اور شہید کربلا ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بہت ضعیف سے کربلا میں، اور ان کی ضعیفی کے لیے اس حد تک تھی کہ اپنی بھووں کے اوپر یہ رومال باندھ کے اپنی بھووں کو پیچھے کیے ہوئے تھے تاکہ میدان میں جنگ میں جب جائیں تو ان کی نظر کے سامنے کوئی چیز پریشان کن نہ ہو۔ اور امام حسین نے آپ کے اوپر ایک نظر ڈال کے کہا کہ اے ضعیف شخص، تم پر خدا کی رحمت نازل ہو، اور آپ اس طرح سے میدان جنگ میں رجس پڑھتے ہوئے گئے کہ قد علمت حقا بنو غفار وجندب ثم بنو نزار نصرنا الاحمد المختار یا قوم حامو ان بنی الاظہار الطیبین سعادات الاخیار صلی علیہم خالق الابرار۔ اتنا یہ جو رجس کا جملے ہیں میدان جنگ میں اس ضعیف صحابی کے جو امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کرنے والا ہے، اس نے رجس پڑھتے ہوئے اس طرح سے فرمایا کہ غفار اور خندب اور نزار کے قبیلے جانتے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ کے انصار میں سے ہیں، چونکہ خود صحابی رہ چکے تھے تو انہوں نے اپنے سارے قبیلوں کے نام لیے کہ کہا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم جناب رسول اکرم کے صحابیوں میں سے ہیں، اور اے لوگوں، پاک اور پاکیزہ لوگوں کی نسل
سے یہ شخص ہے جو امام اس وقت ہے، اور ہم ان کی حفاظت اور حمایت کرنا چاہتے ہیں، ان کی حفاظت اور حمایت کرو، امر کیا انہوں نے۔ یہ وہ لوگ ہیں صلی علیہم خالق الابرار، یہ وہ لوگ ہیں جن پر خود خدا درود اور سلام بھیجتا ہے۔ یہ معرفت کہ لوگوں کو یہ بتانا کہ یہ وہ شخصیت ہے، یہ وہ ذات ہے جو طیب اور طاہر بھی ہے اور اس پر خدا درود اور سلام بھیجتا ہے، لہٰذا ہم اس کی حمایت میں اپنی جان دینے کو یہاں پر آئے ہیں۔ آپ نے بہت زبردست جنگ کی، اور اس ضعیفی کے عالم میں بھی آپ نے باقاعدہ جوانوں کی طرح جنگ کرتے ہوئے درجہ شہادت کو حاصل کیا، اور اکثر کتابوں میں آپ کا نام ملتا ہے کہ آپ شہید کربلا ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے آپ نے جام شہادت کو نوش کیا۔ اگر یہاں کے اوپر ایک سوال اس حوالے سے کہ جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی بھی انہوں نے بیعت کی، لیکن وجہ کیا تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے مدینے میں کوفے کی جانب سے تاریخ کے اندر مختلف جملے ملتے ہیں کہ کہیں کے اوپر 12,000 کہیں کے اوپر 18,000 خطوط امام تک بھیجے گئے کہ مولا آپ ہمارے نزدیک آ جائیے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، ہم آپ کی بیعت کریں گے، یہ تمام جملے ملتے ہیں۔ لیکن جب جناب مسلم کو امام حسین علیہ السلام سفیر بنا کے کوفے کے اندر بھیجتے ہیں تو ابھی کچھ وقت نہیں گزرتا ہے کہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور جناب مسلم یک و تنہا بچتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے، یہ سبب کیا ہے کہ دیکھیں، جناب مسلم کو کوفے بھیجنے سے پہلے ہمیں وہ خطوط جو امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے ان کے اوپر اگر نظر ہم ڈالیں تو اس میں کسی محقق نے، میں اس وقت ذہن میں، میرے پاس کتاب ذہن میں نہیں ہے، لیکن کسی محقق نے، کسی طلاب میں سے کسی شخص نے ایک تحقیق کی تھی، اور اس میں انہوں نے تقریباً 5 حصوں میں ان خط لکھنے والوں کو بانٹا تھا، یعنی ہر خط لکھنے والا امام حسین علیہ السلام کو امام وقت نہیں مانتا تھا۔ بعض وہ لوگ تھے جو امام حسین علیہ السلام کو ایک ایسا کینڈیڈیٹ مانتے تھے کہ جس کے نام کے اوپر فوج اکٹھا کی جا سکتی ہے۔ بعض یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام بہرحال امیر المومنین کے بیٹے ہیں، امام حسن کے بھائی ہیں، اور بیعت کے لحاظ سے یہ صلحنامہ ہوا تھا اس کے لحاظ سے ان کو قیام کرنا چاہیے اور ان کو خلافت ملنی چاہیے، لہٰذا اگر یہ قیام کرتے ہیں تو ہم ان کا سپورٹ کریں گے، اور ہم حکومت جب حاصل ہو جائے گی تو ہمیں بھی اس میں نفع اور نقصان میں ہم شریک ہو جائیں گے، نفع میں ہم شریک ہو جائیں گے۔ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو کسی طرف نہیں تھے، جماعت کے ساتھ چلنے والے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ سب لوگ خط بھیج رہے ہیں تو ہم بھی خط بھیج دیتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جب سب کو حصہ بٹے تو ہم اس حصے میں شریک نہ ہوں۔ بعض نے دباؤ میں آ کر، مثلا قبیلے کے سردار نے لکھ دیا تو ہم نے بھی سائن کر دیے، جو قبیلے کا سردار کہے گا ہم وہ کریں گے۔ کم لوگ ایسے تھے جو امام حسین علیہ السلام کو واقعاً امام میں واجب الاطاعت سمجھ کر خط لکھنے والے تھے، اور اسی کی وجہ یہی ہے کہ جیسے ہی جناب یہ سارے خط آئے، امام حسین نے فوراً کوفے جانے کا فیصلہ نہیں کیا، چاہے ان کی تعداد 12,000 ہو چاہے 18,000 ہو، بلکہ بعض روایات میں کہ جب میدان کربلا میں آئے تو امام حسین نے وہی خط نکال کے جو بوریوں میں امام کے پاس موجود تھے، اشارہ کر کے ایک ایک کا نام لے کے کہا کہ تمہاری دستخطیں ہیں، تم نے مجھے بلایا تھا اور آج تم میرے خلاف جنگ کرنے آئے ہو۔ تو اس میں بہت سے لوگوں نے انکار کیا کہ نہیں ہم نے خط نہیں لکھا ہے، بہت سے لوگوں نے اس طرح سے کہا کہ ہم نے غلطی کی، اس طرح کی باتیں بہت سی ہوئیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جن کو واقعاً معرفت حاصل نہیں تھی، انہوں نے اس لیے خط لکھ دیا تھا کہ بس اگر واقعاً امام آ جاتے ہیں تو ہمیں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، کل حکومت حاصل ہو سکتی ہے اور اس میں بڑے عہدے حاصل ہو سکتے ہیں۔ کم مخلص لوگ تھے، جیسے کچھ کے نام ملتے ہیں کہ جناب مختار جیسے لوگ بہت کم تھے، جناب حبیب بن مظاہر جیسے لوگ بہت کم تھے کہ جو واقعاً امام کو واجب الاطاعت سمجھتے ہیں۔ اسی لیے امام نے ان تمام خطوط کے باوجود جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ اتنے خطوط کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ جائیے، آپ میری طرف سے نائب ہیں، آپ اگر حالات کی تصدیق کریں گے تب میں آؤں گا۔ اور جناب مسلم کے پاس جب ہاتھوں پر اتنے لوگوں نے بیعت کر لی تب جناب مسلم نے امام حسین کو خط لکھا، اور روایات بتاتی ہیں کہ جب جناب مسلم گرفتار ہوئے تو انہوں نے عمرو سعد سے یہ وصیت کی تھی کہ میری طرف سے خط حسین ابن علی کو بھیجا جائے کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں، وہ یہاں آنے کی زحمت نہ کریں۔ لیکن بہرحال امام حسین نکل چکے تھے، اور عمرو سعد نے بھی کوئی خط جناب مسلم کی طرف سے وصیت کے باوجود اور وصیت کی وصایت قبول کرنے کے باوجود اس نے بھیجا نہیں، اور بہرحال امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان پہنچتے ہیں۔ تو کوفے کے لوگوں کا پلٹنا ان کی دنیا پرستی کی علامت تھی۔ البتہ سب کوفی والے نہیں، نہ سب اچھے تھے نہ سب برے تھے، وہ ہر قوم میں، ہر قبیلے میں ہر طرح کے افراد تھے، ہاں اکثریت ان لوگوں کی تھی جو دنیا پرست تھے، اور انہوں نے دنیا کے لیے اپنے دین کو فروغ کر دیا، نہ دنیا میں بھی انہیں کچھ مل سکا اور نہ آخرت میں ہی انہیں کچھ مل سکے گا۔ جی جزاک اللہ، کہ واقعاً
جو جناب مسلم بن عقیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوفے کے اندر جو حالات پیش آئے آپ کے آنے کے بعد کوفے کے اندر، یہ اس بنیاد کے اوپر تھے، جذبات کے اوپر، دباؤ کے اوپر، یا نان و نفقے کی بنیاد کے اوپر، یا نفع کے حوالے سے۔ لہذا بہت ہی بہترین انداز میں آپ نے اس چیز کو ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمایا کہ جو واقعاً سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ خطوط اتنے سارے، لیکن جب سفیر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوفے میں پہنچتے ہیں تو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اگلے شہید کے جو آپ کی فہرست کے اندر موجود ہیں، ان شہید کی عظمت و فضیلت کو آپ بیان فرمائیں۔ اگلے 3 شہیدوں کا نام، جن کے سلسلے میں ہمارے پاس چیزیں کو بہت کم ہیں، ہم 3 شہیدوں کا نام اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک نام جو جبلہ بن عبداللہ ملتا ہے، لیکن معتبر اور قدیم کتابوں میں ان کا نام نہیں ملتا ہے، لیکن ایک زیارت میں جو زیارت رجبیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں آپ کو سلام کیا گیا، السلام علی جبلہ بن عبداللہ۔ تو اس عنوان سے کہ ان کو سلام ایک زیارت میں بھیجا گیا ہے، ہم نے ان کا نام اس فہرست میں لکھ دیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اگلا شہید جن کا نام جبلت بن علی شیبانی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ یہ دونوں شخصیت نہیں ہو، یعنی جبلہ بن عبداللہ تو عبداللہ کنیت رہی ہو اور اصل نام علی شیبانی رہا ہو ان کے والد کا، یا نام نہ جاننے کی وجہ سے ابن عبداللہ کہہ دیا گیا ہو، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ دونوں ایک ہی لوگ رہے ہوں، یا ممکن ہے دونوں الگ الگ بھی ہوں۔ دوسرا نام جو ہے وہ جبلہ بن علی شیبانی کا ہے، جو کوفے کے دلیر اور شجاع لوگوں میں سے تھے، جنگ صفین میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ رہے، جنگ کر چکے تھے، اور جناب مسلم کے کوفے آنے کے بعد ان سے ملحق ہوئے اور قیام اور انقلاب میں بھی ان کے ساتھ ساتھ رہے۔ لیکن جب جناب مسلم گرفتار کر لیے گئے اور قیام تقریباً فیل ہو گیا، یا کہا جائے کامیاب نہیں ہو سکا، تو آپ اپنے قبیلے کی طرف چلے گئے اور پھر دھیرے دھیرے امام حسین کی طرف کسی طرح سے اپنے آپ کو پہنچایا، اور روز عاشورہ جو پہلا حملہ جس کو حملہ اولا کہتے ہیں، اس میں آپ شہید ہوئے، اور زیارت ناحیہ میں آپ کو باقاعدہ السلام علی جبلت علی بن علی شیبانی کے نام سے سلام کیا گیا ہے۔ تو دونوں نام جو ہمارے پاس ہیں، ممکن ہے یہ ایک ہی شہید رہا ہو جس کے نام الگ الگ طریقے سے لکھ دیے گئے، کہ جہاں پر شاید ایک دفعہ کنیت، باپ کی کنیت کے ساتھ، اور ایک دفعہ باپ کے اصل نام کے ساتھ اس کو ذکر کیا گیا ہو۔ تیسرا شہید جن کا ذکر ملتا ہے لیکن نام کم لوگوں نے ذکر کیا ہے، لیکن ذکر ملتا ہے، وہ جناب جریر بن یزید ریاحی ہیں، جو جناب حر کے بھائی کہے جاتے ہیں، کہ جناب حر اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ امام حسین سے ملحق ہوئے تھے۔ تو بیٹے کا نام بکیر ظاہراً یا بکیر تھا، اور بھائی کا نام جریر تھا، جو جناب حر کے بھائی تھے، اور آپ جناب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ اور اپنے بھتیجے کے ساتھ ملحق ہوئے۔ اور وہی جس طرح جو روایات میں ملتا ہے کہ جناب حر نے سب سے پہلے اپنے بیٹے اور بھائی کے لیے اجازت طلب کی، اور آپ لوگ جنگ کرتے ہوئے میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ زیارت رجبیہ میں آپ پر سلام بھیجا گیا ہے، السلام علی جریر بن یزید ریاحی۔ تو اس لحاظ سے بہت ممکن ہے کہ آپ جناب حر کے بھائی رہے ہوں، اور جناب بکیر اور جناب جریر جناب حر کے ساتھ امام حسین سے ملحق ہوئے، اور جام شہادت کو آپ نے نوش کیا، کہ خدا ان کو اجر عظیم عطا کرنے والا ہے، اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم واقعاً ان شہداء کربلا سے سبق حاصل کر سکیں، اور اپنی زندگی میں ان کو سرنامہ بنا کر اپنی زندگی گزار سکیں۔ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کے ذریعے سے ہمارے ناظرین تک کے شہداء کربلا کی عظمت اور ان کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ لہذا آپ سے اجازت چاہتے ہیں، چونکہ دامن وقت میں اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے کہ اگلے شہید کے حوالے سے آپ کچھ یہاں کے اوپر بیان فرمائیں، لیکن انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے شہید کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے۔ انشاءاللہ ناظرین محترم، کہ یہ پروگرام جو ہمارا حسینی پروانے کے نام سے اس کا آغاز کیا گیا ہے، یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا، اور یہ آپ کے علم میں اضافے کا بھی سبب بنے گا۔ لہذا ہمارے نزدیک اور ہمارے درمیان موجود رہیں گے مہمان خصوصی حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ و کعبہ، کہ جن کی واقعاً ایک زحمت ہے، اور انہوں نے شہداء کربلا کے اوپر جو کہ ایک کتاب ہے، اس کا باقاعدہ اردو زبان میں ترجمہ کیا ہے، جو کہ البتہ ابھی منظر عام پہ نہیں آئی ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد منظر عام پہ آئے گی۔ لہذا ان کی خدمت میں حاضر رہیں گے شہداء کربلا کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے، تاکہ وہ آپ کی خدمت میں شہداء کربلا کی عظمت اور ان کے مقام کو آپ تک کے پہنچا سکیں، تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ لہذا آپ سے اجازت چاہیں گے، اور نیچے دیے گئے نمبرز کے اوپر اپنی رائے اور اپنے مشورے کے ذریعے سے ہمیں ضرور نوازیں، اور اس پروگرام کو
ख़ुद भी देखें और दूसरों तक के भी शेयर करें, ताकि शोहदाए करबला की अज़मत व अहमियत को हम सब दूसरों तक के पहुँचा सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिर में अपने वक्त के इमाम के ज़ुहूर के लिए मिल के दुआ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।